बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोच के साथ फ़हीम फ़ारानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, बड़ी हमागीर किस्म की उनकी पर्सनैलिटी है और सबसे जो अनोखी बात है उनके लिए, और मैं समझता हूँ कि बड़ी वो अजीब बात भी है कि उनकी शख्सियत को डिस्क्राइब करने के लिए, उनका तारुफ़ करवाने के लिए उनके बहुत सारे हवाला जात हैं। तो इंसान परेशान हो जाता है कि उनको मुतारिफ़ करवाते हुए प्रोग्राम में, उनका इंट्रोडक्शन देते हुए उनके किस पहलू के ऊपर रोशनी डाली जाए, किस पहलू से उनको मुतारिफ़ करवाया जाए। आपका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानवादे से है, ऐसी फ़ैमिली से है, ऐसे ख़ानदान से है जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोतबर नाम है। अल्लामा इकबाल की फ़ैमिली से आपका ताल्लुक़ है। आगे चलें तो आप एक ऐसी ख़ातून हैं जिन्होंने उस वक्त अमली मैदान में कदम रखा जब शायद ख़वातीन का आना, आगे काम करना कुछ अच्छा नहीं था समझा जाता, या अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ तो इतना अप्रिशिएट भी इस चीज़ को नहीं था किया जाता। लेकिन ऐसे हालात में रहते हुए, उस दौर में भी रहते हुए आप एक आला तरीन ओहदे पे पहुँची, आप जस्टिस के ओहदे तक पहुँची और जस्टिस रिटायर्ड हुई हैं। उसके बाद जो आपके तारुफ़ के साथ एक और चीज़ आपको बड़ा मिसाली बनाती है, यूनिक बनाती है, वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए आपकी जद्दोजहद है। बहुत सी ख़वातीन हैं इस मुल्क में जिन्होंने कुछ कर दिखाया, जो किसी मुकाम तक पहुँची, लेकिन उस मुकाम पे पहुँचने के बाद अपने पीछे आने वालों के लिए एक रहनुमाई का किरदार अदा करना, एक गाइडलाइन फ़राहम करना, ये मेरा ख़्याल है कि ये जो चीज़ है ये हर किसी के हिस्से में नहीं आई। तो मेरा ख़्याल है इन सब बातों के बाद बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि आज हम मौजूद हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहबा के साथ। मैडम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहला सवाल जो इस वक्त आपको लेके मेरे जहन में आता है, आप ख़वातीन के हकूक़ के लिए बड़ी हमेशा से वोकल रही हैं और अभी भी हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे NGOs के साथ आप काम करती रहती हैं। अपने दौर से अगर आप कंपेयर करें तो आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन के लिए हालात बदले हैं, अच्छे हुए हैं, बेहतर हुए हैं? क्योंकि जो पूरी दुनिया के इस वक्त हालात, ख़बरें जो आती हैं वो तो ये बताती हैं कि ख़वातीन के लिए तो ये दुनिया गैर महफूज होती जा रही है। कुछ ऐसा ही मालूम होता है जैसे आपने कहा कि गैर महफूज तो हो रही है, और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बहुत शिद्दत से महसूस होता है ख़वातीन को। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का अगर हम देखें इनफरादी तौर पे, तो पाकिस्तान की तहरीक में ख़वातीन ने बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लिया था, इसलिए कि हम सारे जो थे वो रियाया थे और ग़ुलाम थे। तो उस ग़ुलामी के दौर से बाहर निकलने के बाद ख़वातीन को यही था ख्याल कि उनको अपने तमाम हकूक़ मिलेंगे, इसलिए तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने मर्दों के शाना बशाना हिस्सा लिया। और जब पाकिस्तान हम आज़ाद मुल्क बन गए तो कायदे आज़म ने पहली बात यही की ख़वातीन को मुखातिब होकर कि जैसे आपने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिए, अब पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी आप उसी तरह अपना किरदार अदा करें। और फिर जनरली लोगों से मुखातिब होकर ये कहा कि ख़वातीन को चार दीवारी में बंद करके रखना जो है वो मजहबी तौर पे भी उसकी इजाज़त नहीं है और कानूनी तौर पे भी ये जुर्म है। इसलिए ख़वातीन ज़रूर घर से बाहर निकलें और अपना किरदार अदा करें। कायदे आज़म बेचारे तो कह के तो साल उनका हो गया, 1 साल के अंदर, लेकिन असम्बलियों में मेरा ख्याल है वो पहली कंस्टिट्यूंट असम्बली में 2 ख़वातीन थी सिर्फ। और उस वक़्त वही हाल हुआ जो अब है कि जो मर्द हजरात थे उनको ये ख्याल था कि हमारी मुराद क्या होंगी, हमें फ़ोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों में वो बस हो गए मुनमिक, और नतीजा ये हुआ कि हमारे आइन जो था वो बना ही नहीं बहुत अरसे तक। 1947 से 56 आप देखिए 9 साल तक आइन पाकिस्तान का ना बना, और जब बना भी तो उसमें कोई वाज़ेह ख़वातीन के हकूक़ एज सच थे नहीं। तो ना उनके लिए कोई ख़ुसूसी सीटें थी, ना कोई और ऐसी प्रोविज़न थी जिसके उनको ख़ास मराहत मिले। तो वो आइन तो खैर 2 साल में हो गया तहलील, अयूब खान आ गए, फिर हमारे पास कोई 10 साल के रही आमरीत। और इस 10 साल में अयूब खान ने अपने आप को पॉपुलर करने के लिए बहुत सारे इक़दामात ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से किए, और फिर जहाँ एतराफ़ इंसान को करना चाहिए कर ही लेना चाहिए। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस भी उन्हीं के वक्त में आई, फैमिली कोर्ट्स एक्ट भी उन्हीं के वक्त में आया। तो इस हिसाब से ख़वातीन की काफ़ी तरक्की हुई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए काम हुआ। उसके बाद फिर अयूब खान के बाद 68 में फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए।
71 में, वो 68 में उनकी हुकूमत खत्म हो गई ना, तो फिर वो याया खान आए और याया खान की वजह से और भुट्टो आए, उनकी वजह से ये सब कुछ जो था ये सामने आ गया। वो मैंने गलत आपको कह दिया कि 68 हुआ तो 71 में, और 71 के बाद फिर जो एक ये पाकिस्तान का हिस्सा रह गया जो जिसमें हम हैं, इसमें फिर भुट्टो को अपनी वो वाज़ेह अक्सरियत हासिल थी कि उन्होंने पहले मार्शल लॉ डिक्टेटर सिविल मार्शल, हाँ जी, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जी, तो फिर और सदर भी थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। फिर उन्हीं के दौर में ये मुतफ़क़ा आइन बना 1973 का, जो अच्छा है हर लिहाज से, क्योंकि इसमें औरतों के हकूक़ भी वाज़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। अब कोई इंसान जो है वो अक्ल कुल तो है नहीं, अच्छा है कंसेंसस से बना, इसमें कुछ था लेकिन कुछ कमियां रह गई, ठीक हो गया। ये फरमाइएगा कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, मोहतरमा फातिमा जिन्ना साथ थी, और ये सबसे बड़ी एक मिसाल है कि ख़वातीन जो हैं वो शाना बेशाना काम कर सकती हैं, तो हमारी तो मुल्क की मतलब बुनियाद में ये चीज़ बड़ी आया और वाज़ेह है। तो कायद आज़म इसको एक इस्लामिक स्टेट के तौर पर चाहते थे, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, इस चीज़ पे बहस है। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का तो ये व्यू था कि आइडियल सेकुलर स्टेट वही होता है जिसपे इस्लामी अक़दार भी हों और लोगों को आज़ादी फ़िक्र और आज़ादी मज़हब हो। और कायद आज़म ने तो बरमला 11 अगस्त की अपनी तकरीर पे कहा था, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, टू योर चर्चेज और योर मॉस्क्स, एंड यू आर ऑल इक्वल सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। सो ये जो उन्होंने बात की, तो हर एक के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए थी। तो मगर वही बात हुई कि कायद आज़म का तो बहुत ही कम वक्त रहा आज़ादी के बाद, तो उसके बाद अयूब ख़ान के ज़माने में भी कोई ऐसी तासुबात नहीं आई, लेकिन उसके बाद जो हालात थे ना वो बस बिगाड़ की तरफ चले गए। और यहाँ हमारे साथ हमसाया ममालिक में जो भी हुए हालात, मुसलमान ममालिक में भी उसका भी असर होता है। तो नतीजा ये हुआ कि यहाँ फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा हो गई, और जैसे इकबाल ने कहा था, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो उससे पाकिस्तान में दहशत गर्दी भी ज़्यादा फैल गई, और ये दहशत गर्दी जो है इसकी वजह से तो मैं समझती हूँ बहुत सेटबैक हमें हुआ है। लेकिन इसमें ख़वातीन ही जो हैं वो सफ़े अव्वल में आए तो कोई तब्दीली आए, क्योंकि किरदार ख़ातून का ये है कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है सब लेके वो परवान चढ़ता है, जवान होता है, जो भी उसकी तरबियत है वो माँ के हाथों में होती है। ठीक है। अच्छा, आज अगर हम देखते हैं तो ख़वातीन हमें हर शोबे में नुमायाँ नज़र आती हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है। मतलब आज ख़वातीन जो हैं वो फ़ौज में भी जा रही हैं, F-16 भी उड़ा रही हैं, आप ख़ुद माशाल्लाह जस्टिस रही हैं, आज भी अदलिया में ख़वातीन की एक तादाद मौजूद है, वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, असम्बलीज़ में उनकी एक अच्छी खासी इस वक्त रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन उसके अगेंस्ट जितना ख़वातीन के लिए काम होना चाहिए था, मतलब औरत की, जैसे आपने जिक्र किया कि औरत एक पूरी नस्ल को जो है वो परवान चढ़ाती है, माँ का एक बड़ा किरदार है। हमारे तमाम शोबों में ख़वातीन को हमने जितना किरदार दे दिया, उस हिसाब से क्या जो नस्ल नौ की तरबियत होनी चाहिए थी या नस्ल नौ को जिस तरह से परवान चढ़ना चाहिए था वो चढ़ पाया, क्या वो हो पाया? पहली बात तो मैं आपको यहाँ ये आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि ये जो आप हर शोबे में देखते हैं ख़वातीन को, ये शहरों तक महदूद है और पढ़ी लिखी ख़वातीन तक महदूद है। जब आप देहातों में जाएं, और ज़्यादातर हमारी आबादी अब भी देहातों में रहती है, बावजूद इसके कि शहरों की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया। अगर हम कहें पहले तो 75% होती थी, अगर हम 65% या 60% भी कहें कि आबादी हमारी देहात में रहती है, तो उनके हालात वैसे ही नागुज़ीर हैं जैसे कि पाकिस्तान की तहरीक से पहले थे। और वहाँ पे उनके कोई मतलब उनको उस तरह के हकूक़ नहीं मिलते जिस तरह के होने चाहिए, और उनको शऊर भी नहीं मिलता इसलिए कि तालीम का अभी भी फुकदान है। हालांकि हमारे 18th अमेंडमेंट के बाद तो आइन में ये तरमीम आई थी कि हर बच्चे को 5 से लेकर 16 साल की उम्र तक मुफ्त और लाजमी तालीम का हक है, बुनियादी हक। ठीक है। लेकिन 25 मिलियन बच्चे तो पंजाब में ही अभी बगैर तालीम के फिर रहे हैं, वो स्कूलों में दाखिल ही नहीं कभी हुए। जहाँ स्कूल बने भी हुए हैं, मैंने खुद देखे, चलते नहीं है, कहीं पे वहाँ गाय भैंसें बंधी हुई हैं, कहीं वहाँ पे शादी हॉल बने हुए हैं, खस्ता हाल हैं, रोज़ आप टेलीविज़न पे भी देखते हैं। और जो साथसा की वो है तादाद, वो घर बैठे जिसका भी नाम डाला हुआ है वो किसी अहले इक़्तिदार का है, कोई रिश्तेदार, और वो घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं और बच्चे जो हैं
اول تو تعلیم مل ہی نہیں رہی ہے، اور مل بھی رہی ہے تو ان قدروں پہ نہیں مشتمل جس پہ ہونا چاہیے. اور جیسے آپ نے ماں کی بات کی، تو جو شہر میں ہیں خواتین جن کو اب آزادی کے ثمرات مل رہے ہیں، ان کے بھی دو قسم کی کیفیت ہے. کچھ تو اپنے گھر کی ذمہ داریاں اسی طرح سیریسلی لیتی ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ اپنی جو ہے پروفیشنل زندگی اس میں اتنی مصروف ہو گئی ہیں کہ پھر بچوں کو اس قسم کا وقت نہیں دیتی، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جی جو ہم وقت دیتے ہیں یہ کوالٹی ٹائم ہے. تو کوالٹی ٹائم سے پتہ نہیں کیا مراد، اور پھر آپس میں تمام معاشرے میں بھی اور گھر کے اندر بھی ایک افراتفری ہے کہ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ جب تک ماں باپ دونوں کام نہ کریں تو گھر کا معیار اس طرح کا نہیں ہو سکتا جیسے کہ وہ چاہیں. اور بچوں کے لیے اس کی وجہ سے شاید اتنی توجہ خواتین اپنے بچوں کو نہیں دے پاتی جتنی کی ہونی چاہیے. حالانکہ دونوں ہو سکتی ہیں، اور اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جب باپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ماں بھی گھر کے جو ہے اقتصادی حالات یا معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، تو پھر بچوں کی تربیت، بچوں کی نگہداشت میں باپ کو اسی طرح حصہ لینا چاہیے جیسے کہ ماں لیتی ہے. آپ چونکہ خود بھی اس مرحلے سے گزری ہیں، آپ نے گھر بھی سنبھالا ماشاءاللہ، اور آپ ایک ورکنگ وومن بھی رہیں، اور یہ ایک بڑا ایک مسئلہ ہے جس سے سامنا اور واسطہ پڑتا ہے ورکنگ وومنس کے لیے کہ عموماً گھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس میں جو ایک بیلنس ہے وہ کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے؟ ذرا میں نے تو آپ سے عرض کر ہی دی نا کہ جو ہیں گھر کے مرد، ان کو جب خیال ہے کہ سارا ذمہ کفالت کا اب ان پہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ بار کفالت صرف مرد پہ ہو تو عورت سارا اپنا وقت جو ہے وہ ڈیووٹ کر سکتی ہے گھر کے مزید کاموں میں اور بچوں کے لیے، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. تو پھر خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ شیئر کرے. اور جو آپ نے میری بات کی تو میری تو ذرا تھوڑی سی علیحدہ ساری صورتحال تھی کہ میں نے تو اپنی پروفیشنل کیریئر شروع کیا جس وقت میرے شوہر جو تھے وہ ریٹائر ہوئے سپریم کورٹ سے. تو اصل میں وہ اس میں کچھ میری خوش قسمتی یا جو بھی آپ سمجھ لیں، ہمارے درمیان بہت بڑا ایک تفاوت تھی عمروں کی. تو جب ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہوئے تو اس وقت بھی میری ایسی عمر تھی کہ میں کورٹ میں چلی گئی. کورٹ میں گئی، پہلے میں نے وکالت کی، پھر اس کے بعد میں نے عدالت کی، اور بچوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا کیونکہ بچے تو نوجوان ہو چکے تھے جس وقت تک میں نے وکالت میں اسٹیپ ان کی ہوں. بلکہ یہاں تک کہ میں نے قانون کی تعلیم تو گھر میں ہی ابتدائی حاصل کر لی، اور وہ اسی طرح کے پرائیویٹلی اس زمانے میں اجازت تھی قانون کا امتحان دینے کی، اب تو نہیں ہے، اور 2 سال میں ہوتا تھا، اب 5 سال لگتے ہیں. تو بچوں کے امتحان ہو رہے ہوتے تھے تو ساتھ میں بھی امتحان دیتی تھی. تو اگر میں نہ بیٹھ کے پڑھوں تو وہ کہتے تھے آپ نہیں پڑھ رہے تو ہم کیسے پڑھیں. تو ایک ذرا نرالا سا آپ کی مثال سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیریئر بنانے کے لیے عمر کا جو فیکٹر ہے وہ یقیناً نہیں ہے. میں تو ہر خاتون کو کہتی ہوں کہ کوئی عمر کی قید نہیں ہے. دیکھیے میں نے اتنی لیٹ عمر میں شروع کیا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ وہاں تک پہنچی جہاں تک لاجکلی میں پہنچ سکتی تھی. تو اس لیے بچوں کے اوپر اس کا کوئی منفی اثر نہیں ہوا. لیکن یہ بات میں پوائنٹ آؤٹ اس لیے کرنا چاہتی ہوں آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ میرے شوہر کا بہت پابند تھا. جب وہ ریٹائر ہو گئے اور میں گھر سے نکلی وکالت کرنے اور پھر اس کے بعد عدالت، تو تمام گھر کی جو ذمہ داریاں میں نے سنبھالی ہوئی تھی وہ انہوں نے اپنے ذمہ لے لی. ٹھیک ہے، چلیں ہمیں ایک بریک کی جانب ابھی پڑھنا ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی جانب ہم جا رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو جیسے ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ سے مزید گفتگو بھی کریں گے. ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جیسے صاحبہ یہ فرمائیے گا، خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد پارلیمنٹ میں آج موجود ہے، اور ایک یہ تاثر بہت زیادہ اپنی جڑ پکڑ چکا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کسی میدان میں، کسی شعبے میں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں. مطلب مرد کی برابری آج خواتین کر رہی ہیں، جو کہ ایک بڑی اچھی بات بھی ہے، بڑی مثبت بات بھی ہے. لیکن پھر اس کیا وجہ ہے کہ خواتین کے لیے اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں بھی ہیں؟ اگر برابری ہے تو مخصوص نشستیں پھر کیوں ہیں؟ یہ برابری نہیں ہے، اور مخصوص نشستیں جو ہیں اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے خواتین کو، اس لیے کہ یہ مخصوص نشستیں پارٹیوں کو دیتے ہیں ان کی میجورٹی کے مطابق. تو ان نشستوں پہ جو خواتین آتی ہیں ان کا چناؤ کرتے ہیں مرد ممبر پارٹی کے. اب مثلاً پی ایم ایل کیو ہے تو چودھری شجاعت اور پرویز الہی اور یہ مل کے کریں گے. اسی طرح جو پی ایم ایل ہے نواز شریف اور ان کے جو ہیں قریبی وہ کریں گے. تو اب وہاں کرائیٹیرین کیا ہوتا ہے
جس کی شکل پسند آ گئی, یا جو کوئی رشتہ دار ہوئی. تو مشرف نے کہا ہوا تھا نا کہ بی اے کی کم ڈگری سے کوئی نہیں بن سکتا. تو جہاں یہ پرانے فیوڈلس کے پاس بی اے کی ڈگریاں نہیں تھیں, کسی نے اپنی بیٹی کو آگے کر دیا, کسی نے بہن کو آگے کر دیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ عورتوں کی تو نمائندگی کرتی ہی نہیں. یعنی مخصوص نشستیں خواتین کا جو کردار ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہیں, اور نہ ان میں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے عورتوں کے لیے کبھی کچھ کیا یا نہ کیا. تو کرائٹیریا نہ آخر کچھ ہونا چاہیے نا, معیار ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ویمنز موومنٹ کا حصہ رہی ہیں, یا کوئی انہوں نے کیا ہے عورتوں کے لیے, کوئی سروس کی ہے یا کچھ نہ تھے. تو اس لیے بہت کوشش کی ویمنز موومنٹ والوں نے کہ اس کے بیچ میں کوئی تبدیلی آئے, لیکن یہ آئین کے بیچ میں کیونکہ شامل ہے تو 2/3 جب تک نہ ہو اکثریت تو بدلا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا جیسے صاحبہ یہ گفتگو تو ہوئی, اب تھوڑا سا چونکہ اس وقت سیاسی جو ہمارا ماحول ہے اس میں خاصی ٹینشن ہے, اور جو سب سے بنیادی ٹینشن ہے اس وقت وہ ایک آرٹیکل ہے آئین کا 62 اور 63, اس کو لے کے اب اس کا بہت چرچا ہے کہ آئین کی جو آرٹیکل ہے 62-63 اس کی روح سے وزیر اعظم صاحب جانے والے ہیں یا نہیں جانے والے. وزیر اعظم صاحب اگر جائیں گے تو پھر بعد میں کون کون جائے گا, کون اس معیار پہ پورا اترتا ہے, کون نہیں اترتا. آپ چونکہ قانون پہ آپ کی ایک گرفت ہے, ذرا اس حوالے سے بتائیے گا یہ 62-63 والا معاملہ یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارا جو آئین اوریجنل تھا 1973 کا, جو کنسنسس آئین تھا جس کو ساری اسمبلی نے مل کے پاس کیا تھا, یہ اس کا حصہ نہیں تھا. یہ تو ضیاء الحق نے اپنے دور میں اس کو امپوز کر دیا ایک جنبش قلم سے. تو اس کو تو اکثریت کی تو ویسے ہی سپورٹ نہیں تھی. تو اس کے بعد جس وقت بحالی جمہوریت کی آئی ہوئی تحریک, تو ضیاء الحق نے کہا اچھا میں جمہوریت کو یا اسمبلیوں کو بحال کروں گا اس شرط پہ کہ جو میں نے قوانین شامل کر لیے ہیں, آئین میں ترامیم کی ہیں, ان کے اوپر وہ اپنی مہر لگاتے ہیں کہ ہاں یہ منظور ہیں ہمیں, تو پھر جو ہے اسمبلیاں بحال ہو جائیں گی. آپ کو بتائیے یہاں اسمبلیوں والے بھی ویسے ہی ہیں, انہوں نے مہر ثبت کر دی اور وہ آئین میں تمام فیڈرل شریعت کورٹ بھی ہے اور یہ بات بھی ہے جو جس. لیکن جنرل صاحب کے بعد کوئی 6 جمہوری حکومتیں پھر آئیں. یہی تو بات ہے نا, اب ایک دفعہ جو سٹیٹس کو ہو جاتی ہے نا اس کو تبدیل کرنے پہ لوگ ڈرتے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ کیونکہ وہ اس کو ایک اسلامی لبادہ پہنایا ہوا ہے, تو اس لیے اس میں تبدیلی لانا بہت مشکل ہے. اچھا اگر کوئی چیز آئین کی روح سے آئین کی روح سے متصادم ہو, یا جیسے آپ نے جس اینگل پہ روشنی ڈالی ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کی دی ہوئی یہ دین ہے 62-63, تو کیا سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر کوئی ریویو کر سکتی ہے اپنے تئیں آئین کی کسی ایسی شک کے اوپر جو ایک جمہوری پارلیمنٹ نے نہ دی ہو؟ کوئی ایسا پروسیجر موجود ہے کیا؟ میرا خیال ہے کوئی اتنا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ یہ فیصلہ اپنا انڈین جوڈیشری نے سپریم کورٹ نے تو کیا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کی بیسک پرنسپل سے متصادم ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن یہ قانون سازی نہیں تھی, یہ تو آئین سازی تھی, اور آئین میں انہوں نے شامل کر دیا, اور اس کا وہ جو تھا نا ایک گیو اینڈ ٹیک ٹریڈ آف تھا کہ آپ اس کو منظور کریں گے ایز اے پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن تو میں اسمبلیاں بحال کروں. اچھا ایک ایسا آرٹیکل 62-63 جس کو آپ جیسا ہمارے قانون بھی سمجھتا ہے اور آپ بھی سمجھتی ہیں, اور دیگر بھی کچھ بات ہوئی ہمارے قانون سے اور لوگوں سے جو یہ سمجھتے ہیں آج کے 62-63 شاید آج کے دور میں پریکٹیکل نہیں ہے یا شاید کبھی بھی نہیں تھا, تو ایک ایسے آرٹیکل کی زد میں ہم ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. اس کے بھی 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ آرٹیکل اپنی جگہ اس کو اس انداز میں نہ ہو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آئین میں کرپٹ پریکٹسز کے بارے میں ضرور کوئی ہونا چاہیے کہ somebody who is indisputably corrupt یا undisputedly not eligible, اس کو تو ڈسکوالیفائی کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. دو مے بی ناٹ ان دی ایگزیکٹ ورڈنگ آف آرٹیکل 62 اینڈ 63 اینڈ آل اٹس جو اس کے ساتھ ہیں اس کے سب کلوزز, لیکن کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے قید و بند. اب قائد اعظم نے ہمیں جو شروع کی ان کی تقریریں تھیں ان میں کہا کہ آپ 3 چیزوں کے خلاف ہوشیار رہیں, شہریوں کو کہا, اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں اور الفاظ ان کے ہیں, نیپوٹزم, جابری اور کرپشن, کہ یہ تو زہر حل ہے معاشرے کے لیے, اور ہم نے ان تینوں چیزوں سے
اپنے آپ کو دور رکھنے پرہیز اور کریں. اب یہ دیکھیں بالکل ہماری گھٹی میں آ گیا نیپوٹزم, جابری اینڈ کرپشن. اب قائد اعظم کی زندگی میں آئین بن گیا ہوتا تو یقیناً وہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ بچار کرتے, لیکن جن لوگوں نے آئین سازی کی ان کو تو پرواہ نہیں تھی, وہ کہتے جو مرضی ہو. لیکن آج تو میرا خیال ہے کہ ہم اس زہر حلال کو کند سمجھ چکے ہیں, بالکل سمجھ کے تو ہم نے اس کو کھا پی لیا ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس پہ ہونی چاہیے. رائٹ, ٹھیک ہو گیا. اچھا, پیناما کیس کو لے کے جو ججمنٹ ہے وہ ریزروڈ ہے اس وقت, جج صاحبان ریزرو کر چکے ہیں, اور اس وقت قیاس آرائیوں کا ایک طوفان مچا ہوا ہے. وزیر اعظم صاحب نااہل ہوں گے نہیں ہوں گے, استعفیٰ تو خیر وہ نہیں دینے والے, وہ خود کہہ چکے ہیں. لیگلی وزیر اعظم صاحب کے پاس کیا گنجائش جو ہے وہ باقی بچی ہے؟ فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے یا برخلاف؟ ان کے خلاف اگر آتا ہے, حق میں آتا پھر تو کوئی بات ہی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اگر ان کے خلاف آتا دو ججز نے ان کے خلاف آلریڈی فیصلہ صادر کیا ہوا ہے. باقی یہ 3 جو رہ گئے امپلیمنٹیشن بینچ والے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ بڑے سنگین جو ہیں انکشافات ہوئے ہیں جی آئی ٹی میں, جس کو ریبٹ نہیں کر سکے وزیر اعظم کے, تو یہ اس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں. اور آج انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ ہم اس کو بعید القیاس نہیں سمجھتے کہ ہم ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سب اشارے دیکھتے ہیں, اور جو انداز ہے اس وقت حکمران پارٹی کا بھی, کہ وہ سب ایک اس میں ہیں پریشانی کے عالم میں اور تذبذب میں ہیں کہ اب کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا ڈسکوالیفائی ہو جانا اگر ہو بھی جائے تو اس کا اثر براہ راست نہ پارلیمنٹ پہ ہوگا نہ جمہوری نظام پہ ہوگا, کیونکہ اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, جیسے کہ اگر وہ استعفیٰ بھی دے دیتے, تو پھر اکثریت تو انہی کی پارٹی کی ہے, اور اکثریت کیونکہ ان کی پارٹی کی ہے تو جو بھی پھر لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہو جائے گا وہ بن جائے گا. لیکن جس سے صاحبہ وزیر اعظم صاحب مطلب اس جے آئی ٹی کی رپورٹ جو فائنل پیش ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, جس پہ 5 کنزیکٹیو سماعتیں کی اس معزز بینچ نے, اس کے بعد دبے دبے لفظوں میں نئے الیکشنز کی باتیں بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں. اور اگر وزیر اعظم صاحب اس میں نااہل ہو جاتے ہیں تو وہ دبی آوازوں کو میرا خیال ہے کہ تقویت مل جائے گی, تو نئے الیکشنز کا مطالبہ کرنے والے تو پھر نکل آئیں گے نا سامنے. بات یہ ہے کہ اسمبلی ڈیزالو تو تبھی ہو سکتی ہے نا کہ پرائم منسٹر اس کو ڈیزالو کرنے کی طرف لے جائے. وہ 58(2)(b) کا تو ختم ہو گیا نا سلسلہ, تو ڈیزالو کرنے کا کوئی جواز تو نظر نہیں آتا, کیونکہ الیکشن تو اب سر پہ ہیں. دیکھیں نا کتنے 8 مہینے رہ گئے ہیں الیکشن کو, اس کے بیچ میں ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی ایک ہے میعاد, تو کتنا 3-4 مہینے کی ساری بات ہے نا. تو 3-4 مہینے میں اگر انہی کی پارٹی اقتدار میں رہے تو وہ اپنا اقتدار مستحکم کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے دوبارہ الیکشن ہوگا تو یہ بعید الامکان نہیں کہ یہی پارٹی جیتے گی. اچھا, پیناما کے اوپر 5 رکنی بینچ بنا, جس میں 2 سینئر جو ججز تھے انہوں نے تو وزیر اعظم صاحب کے خلاف تبھی ایک طرح سے ایک فیصلہ دے دیا تھا. ان 3 ججز نے جے آئی ٹی بنوائی اور جے آئی ٹی نے رپورٹ اپنی پیش کی. اب یہ جو 3 جج صاحبان ہیں یہ اپنا انڈیویجول فیصلہ سنائیں گے, یا اس فیصلے کے ساتھ جو 2 جج پہلے سے ان کو نااہل سمجھتے ہیں ان کے فیصلے کا ویٹ بھی ساتھ شامل ہوگا؟ ذرا قانونی نقطہ نگاہ سے. اس کوسچن آف فرسٹ امپریشن, مطلب ہے کہ پہلی دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. بالکل, ایسی کوئی مثال تو نہیں. اب یہ تو ہم بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہو. اگر فرض کیجئے ایک ان میں سے اس بات پہ فیصلہ اپنا صادر کرتے ہیں کہ جی ان کو اسی طرح نااہل ہونا چاہیے جیسے 2 نے کیا, تو پھر اکثریت 3-2 کی ہو جائے گی. اور اگر یہ سمجھا جائے کہ نہیں یہ تینوں نے جو ہے ان میں اکثریت دیکھنی ہے, تو پھر وہ کچھ اور نمونہ ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس سے یہ سفارش کریں کہ جی کوئی اور نوعیت کا اس کا کریں فیصلہ کرنے کے لیے بینچ. اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی, بظاہر تو یہ امکان نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو ریفر کریں گے, کیونکہ اب یہاں تک جب بات آ گئی ہے اور انہوں نے ججمنٹ ریزرو کر لی ہے, تو اب امید تو یہی ہے کہ یہی ججمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کریں گے. اور میرا تو اندازہ یہ ہے کہ they will all go in the same direction whichever way they go. It's likelihood. کیا قانون اس وقت جو رسپونڈنٹ صاحبان ہیں اس کیس میں ان کو کیا اتنی گنجائش دیتا ہے کہ وہ اس بینچ کے فیصلے کے بعد لارجر بینچ کی کوئی درخواست دے سکیں, یا چیف جسٹس کے پاس ریویو اپیل جو ہے وہ بھیج سکیں؟ ریویو پٹیشن تو لازمی ڈالنے کی اجازت ہے, اور خاص طور پہ ان کو تو رائٹ آف اپیل بھی کوئی نہیں ملا کیونکہ یہ کیس ڈائریکٹلی آیا ہوا ہے. تو ریویو کا رائٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں اور لا میں ان بلٹ موجود ہے. اور وہ جو ریویو ہے اس کا تو یہ مطلب صرف پریکٹس میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہے پروسیجر میں, کہ وہی بینچ ریویو کرے گی فیصلہ
جنہوں نے پہلا فیصلہ دیا. اچھا. اور اگر کوئی نئے حقائق یا نیا قانون یا ایسی چیز سامنے آ جائے منظر عام پہ جو اس وقت موجود نہیں تھی جبکہ کیس ڈیسائیڈ ہوا ہے, تو پھر وہ پوائنٹ ریز ہو سکتا ہے, اور وہی کاؤنسل ہوں گے اور وہی جج صاحبان. ٹھیک. تو بڑا لمیٹڈ سا ہو جاتا ہے اسکوپ ریویو کا. رائٹ, ٹھیک ہے. یہ جے آئی ٹی چونکہ اپنی رپورٹ میں نیب کو ریفرنس بھیجنے کا بھی ایک آپشن جو ہے وہ مطلب ایک تجویز دے چکی ہے, اور اس 3 رکنی بینچ نے بھی ٹرائل کورٹ کو کیس بھیجنے کی بات بھی جو ہے وہ کی ہے. فیصلے میں وہ کیا سنائیں گے یہ ان پر ہی ہے کہ وہ کیا فیصلہ سناتے ہیں. ہم ان کے اوپر بات تو کر ہی نہیں سکتے, اور حالانکہ وہ مناسب بھی نہیں ہے کیونکہ فیصلہ ریزروڈ ہے. لیکن چونکہ وہ ایک بات کر چکے ہیں کہ ہم اس کو ٹرائل کورٹ بھی بھیج سکتے ہیں. نیب کو ریفرنس بھیجے جانے کی صورت میں یا ٹرائل کورٹ کو معاملہ ریفر ہونے کی صورت میں یہ کیا صورتحال اختیار کرے گا یہ سارا کیس؟ اس صورت میں تو میں یقین رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ اگر ایسی نوبت آئے تو یہ جو بینچ ہے یہ کوئی وقت کی پابندی لگائے, جیسے جے آئی ٹی پہ لگائی گئی تھی 60 دن. تو وہاں ہو سکتا ہے کہ جی جو کورٹ ہے ٹرائل کورٹ وہ 60 دن میں اپنا فیصلہ سنائے یا 90 دن میں یا کوئی نہ کوئی اس کی, کیونکہ آپ دیکھیے آگے 17 سال میں کئی ریفرنسز گئے ہیں اور وہ سب دریا برد ہو گئے یا دفن ہو گئے, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. تو یہ انہوں نے آپس میں مساق جمہوریت 2 میجر پارٹیز نے بنایا تھا نا, وہ یہی ہے کہ جی آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا, ہم نے آپ کو کچھ نہیں کہنا. تو جو ریفرنسز آئی ہیں نیب کے لیے وہ وہیں پہ رہ گئی ہے, اور ابھی کبھی ان کے خلاف بھی آئی ہوئی ہیں, دوسروں کے خلاف بھی آئی ہوئی ہیں, لیکن وہ اپنے لاجیکل نتیجے تک نہیں پہنچے. تو اگر یہ بات کورٹ اعلان کر دے کہ اتنے وقت میں ہوگا تو پھر اس کا شاید کوئی مثبت نتیجہ نکلا. اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے یہاں ہونا چاہیے. جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ جس چیزوں سے ہمیں قائد اعظم نے وارن کیا تھا وہی تمام معاشرے میں پھیل گئی ہیں, اور صرف ان کا احتساب ہونا جو ہے نا وہ فائدہ مند نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی پھر 62 63 لگائیں گے تو کوئی پارسا رہے گا ہی نہیں. انہوں نے جج صاحبہ نے کہا تھا ساری کوئی نہیں بچے گا, پتہ نہیں وہ بھی بچے یا نہ بچے, ساری اسمبلی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ سراج الحق بظاہر انہوں نے داڑھی وغیرہ رکھی ہوئی ہے, لیکن پتہ نہیں ان کے باطن میں کیا شعور ہے تو کوئی نہیں نا جانتا. لیکن یہ احتساب سب کا ہونا چاہیے, اور علامہ اقبال نے تو بڑا واضح کہا ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. اب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا احتساب کرے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, میں اپنا احتساب کروں آپ اپنا احتساب کریں, ہر بندہ اپنا احتساب کرے تو تبھی یہ قوم آگے چل سکتی ہے. اب جب اوپر پہ سے ہو نا خرابی تو نیچے تک وہ اس کے اثرات جاتے ہیں, ٹرکل ڈاؤن جو کہتے رہتے ہیں نا, یہ تمام چپڑاسی تک اسی طرح کرا. ٹھیک ہو گیا. جیسے صاحب ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, واپس آئیں گے, اسٹے ود اس. جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ونس اگین ہم موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے ساتھ, اور بڑی دلچسپ گفتگو ان کے ساتھ جاری ہے. اچھا جسٹس صاحبہ, بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایک ہوتا ہے اور احتساب کا عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس وقت یہ جو چل رہا ہے ہمارے ملک میں, ایک طبقہ ہے جو اس وقت یہ واقعی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک احتساب ہو رہا ہے, اور دوسرا طبقہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ احتساب کے نام پہ صرف سیاست ہو رہی ہے. یہ واقعی احتساب ہو رہا ہے یا یہ صرف ایک کہاوت ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا, یہ صرف وہ ہو رہا ہے؟ اب یہ تو دیکھیں نا, جب نتیجہ سامنے آئے گا تو پھر ہی آپ اور میں اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی احتساب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور میرے تئیں تو ضرور ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس سب سے جو کمی ہے نا وہ ہے قیادت کی. قیادت کا بالکل ہی فقدان ہے, اور قائد اعظم کو بھی ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری جیب میں سب کو کھوٹے سکے ہیں. تو ان کے بعد کوئی قیادت ابھری نہیں. لیاقت علی خان تھے, بہت اپ رائٹ تھے, لیکن ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. اور ان کے بعد تو جو بھی دور, اب 70ویں سالگرہ پاکستان کی آنے والی, اور 70 سالوں میں ہم کہاں تک ایک گہرائی میں چلے گئے اس سارے معاملے میں, کہ کہتے ہیں نا جیسے کنویں میں, اندھے کنویں میں چلے گئے, کیونکہ سب لوگ, نیپوٹزم بھی ہے, کرپشن بھی ہے, جابری بھی ہے. تو اس کو تو معاشرے میں نکالنے کے لیے ہر سطح پہ میں سمجھتی ہوں احتساب ضروری ہے. لیکن یہ جب انہوں نے مساق جمہوریت جب بنایا تو اس میں یہ بھی بات تھی کہ ہم فوری طور پہ احتساب بل لائیں گے نیا, جس میں ہر ایک کے ساتھ یکساں
एहतसाब होगा। और ये जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी लॉ इस वक्त है, नैब, इसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये तो बनाया हुआ है मुशर्रफ का। लेकिन आप देखिए 9 साल में इन्होंने बिल्कुल उस तरफ जाने का कोई रुख ही नहीं किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि एहतसाब हो ही ना। ठीक है। अच्छा, ये नैब इस वक्त जो चल रहा है, नैब पे तनकीद बहुत होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसा हमारा इदारा, मुअज़्ज़ज़ इदारा, वो भी ये समझता है कि वो नैब मतलब उर्फ़े आमे के बेकार उसमें मुअत्तल है, फौत हो चुका है, अल्फाज इस्तेमाल जी, दम तोड़ गया जी। लेकिन इसी नैब की अगर ये कारकर्दगी देखी जाए गुज़िश्ता एक इशरे की, तो वो माजी से बहुत बेहतर है। मतलब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक इदारे ने खजाने का लूटा होगा 24 अरब रुपया वापस खजाने में जमा करवाया। मैं नहीं समझती कि कारकर्दगी बेहतर है, क्योंकि उसमें एक तो सबसे बड़ी शर्त है प्ली बारगेन की। जो प्ली बारगेन कर ले और एडमिट करे कि जी इतना मैंने किया है, फर्ज किसके ऊपर 24 अरब आप कहते हैं जी, ये उसी प्ली बारगेन के तहत ही आया वापस। तो 100 अरब अगर उसके ऊपर चार्ज है और उसके घर की रद्दी की टोकरियों में से भी निकले हैं डॉलर्स और रुपए के नोट और भरा हुआ है, कोई जगह ही ऐसी नहीं है, तो अरब है 24 अरब नहीं, तो वो 24 अरब देता है और प्ली बारगेन कर लेता है, बाकी सारे पैसे उसके हो जाते हैं और उसको सजा भी नहीं मिलती। तो ये किस किस्म का कानून है? मैं तो नहीं, मैंने तो अभी कल परसों किसी को देखा है जो यहाँ से अरबों लूट के और बाहर चले गए, और फिर उनके ऊपर जिस वक्त वो नैब का चला तो उन्होंने प्ली बारगेन कर लिया और अब वो इसी तरह धंधनाते फिर रहे हैं और माशरा उनको तस्लीम करता है। लोग उनको ऐसे ही मिलते हैं जैसे बिल्कुल मासूम होते हैं। अगर तो हम लोगों में भी तो इतनी हिम्मत नहीं है। मैं तो सलाम नहीं करती, हालांकि मुसलमान का सलाम लेना जरूरी है। मैं समझती हूँ एक ऐसा मुसलमान है जिसने अपनी सारी जो रियासत के पैसे लूटे और गरीब शहरियों को 2 वक्त के खाने से महरूम किया। ठीक है, लेकिन अब चूंकि सिंध से उन्होंने नैब के खिलाफ एक मुसवदा, एक नया एहतसाब बिल मंजूर किया, अभी तक वो मंजूर नहीं हो सका मंजूर, लेकिन वो पीछे पड़े हुए, वो नैब के पीछे पड़े हुए हैं। इसी तरह से KPK में भी नैब के पैरेलल एक एहतसाब कमीशन एक शुरू किया गया था, जो कि थोड़ा चलने के बाद उसमें भी रुकावटें जो हैं वो आ गई। यानी एहतसाब के ऊपर हम अभी तक यकजा नहीं हो सके, यकसू नहीं हो सके कि हमें किस किस्म का एहतसाब चाहिए और किन शराइत के ऊपर चाहिए। तो ऐसे में हम एहतसाब के ख़िलाफ़ अगर जंग की बात करें तो वो क्यों कर मुमकिन है, कैसे मुमकिन है? मुमकिन को भी वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल का फिर शेर कहोगे और मुझे गलत आता है शेर, लेकिन उसका मफहूम वही है, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा तो कुछ अजब नहीं ये 4 सू बदल जाए। तेरी दुआ है तेरी आरज़ू हो पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। और साथ उन्होंने कहा हुआ है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो ये तो आपने और मैंने और हमने सबसे मिल के ये कोशिश करनी है, और नई क़यादत अल्लाह करे आए नौजवानों में से, और उनमें बड़ा जोश और वलवला है। मैं देखती हूँ, देखें आजकल छुट्टियाँ, छोटे से खैराती स्कूल खोले हुए, तो ये बच्चे जो हैं कॉलेजेस के और जिन्होंने अपना O लेवल कर लिया है अंग्रेजी की उस मीडियम वाले, उनमें इतना जोश जज्बा है। वो कहने लगे मैम हमने आपके स्कूल में आना है, हमने बच्चों को तफरीही कुछ मुयस्सर करना है सामान, उनको कोई जनरल नॉलेज बतानी है, माहौलियात के बारे में बात करनी है, अखलाकियात के बारे में करनी है। मैंने कहा बेटा आजकल तो बच्चे आ ही नहीं रहे क्योंकि छुट्टियां हैं, लेकिन मैं यहाँ से इकट्ठा कर लेती हूँ इलाके से बच्चों को जो इस वक्त रुल रहे हैं सड़कों पे और कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो आ गए 40-50 बच्चे आ गए। तो यहाँ मेरे घर के पीछे उन्होंने ला के रोज उन पे क्लासेस कर रहे थे, उनके साथ ड्रामा उनसे कराते थे, फिर बात करने का ढंग कैसे, एक तो ये बात करने का ढंग जो नहीं है आता हमारे जो इस वक्त बने हुए हैं एहलियाने इक़्तिदार, एक दूसरे को गालियों के सिवा तो कुछ करते ही नहीं। बद अखलाकी की तो इंतहा हो गई है, जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होती है। तो ये सब चीज़ें एक तो मीडिया वालों को चाहिए इसके ऊपर कुछ ना कुछ करें और इस पे कानून साजी होनी चाहिए। अच्छा, मैं जो पार्टीज के मेंबर्स हैं ये इस तरह की बात नहीं करेंगे। ये बदकलामी की भी आपने बात की, तो ये बदकलामी आजकल चूंकि बदउनवानी के तनाजुर में हो रही है, तो क्या बदउनवानी का खात्मा बदकलामी से मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं समझती हूँ ये 2 अलग चीजें। बदकलामी जो है वो भी बदउनवानी जितनी बुरी तो नहीं है लेकिन है बुरी, क्योंकि एक बड़ा मायूब सा उसका नतीजा निकलता है। तो बेहतर ये है कि इंसान मुहज़्ज़ब और शाइस्ता अंदाज में अच्छी बातें करें, बजाय इसके कि आप बुरी बुरी बातें लोगों से मंसूब करें, उसका क्या फायदा। अच्छा, हमने ये इस मौजूदा दौर में हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 20-20 साल बाद, 22-22 साल बाद कत्ल के मुकदमे में फांसी पा जाने वाले, जो फांसी पा चुके हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी कर रही है। एक शख्स 18 साल से एक केस जेल भुगत रहा है कत्ल की, 18 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट उसको
ناٹ گلٹی فاؤنڈ کرتا ہے. تو یہ جو مسائل ہیں یہ بنیاد کیا ہے ان مسائل کی؟ یہ مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ اس کی بنیاد تو یہی ہے کہ عدالتیں کم ہیں اور جو جھگڑے ہیں وہ زیادہ ہیں. اس لیے پہلے تو ٹرائل کورٹ میں وقت مقرر ہے تعزیرات پاکستان میں کہ اتنے عرصے کے اندر کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا، لیکن ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس تعداد سے جج نہیں یا عدالتیں نہیں بڑھی جس تعداد سے ہماری یہاں کی آبادی بڑھی ہے. اب دیکھیں جب 1951 میں سینسس ہوا ہے تو یہ جو حصہ اب پاکستان ہے اس میں 3.25 کروڑ آبادی تھی. اب اس وقت پھر سینسس ہو رہا ہے اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ 20 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی. تو 20 کروڑ سے اگر تجاوز کرتی ہے اور اس طرف 3.25 کروڑ ہے تو یہ 6 گنا زیادہ ہوئی ہے. جی. جو ایک روٹی اس وقت ایک شخص کھاتا تھا اب وہ 6 افراد نے کھانے، اور وہ روٹی بھی کم ہو گئی ہے کیونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ دیہی علاقوں میں پلازے بن گئے ہیں اور کالونیاں بن گئی ہیں. تو جو زرعی زمین ہے، آپ یہاں سے جی ٹی روڈ پہ جائیں پنڈی تو لہلہاتے کھیت نظر آتے تھے اور کتنا سبزہ ہوتا تھا. اب آپ یہاں سے پنڈی جائیں تو سارا رستے میں آبادی ہی آبادی ہے، عالی شان ہو یا جھگیاں ہو آبادی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل من حیث القوم بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ زیادہ لوگوں میں بٹنے ہیں اور لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے. اور اسی طرح عدلیہ کا یہ حساب ہے کہ اس حساب سے نمبر آف کورٹس نہیں بڑھے جس حساب سے لٹیگیشن بڑھی ہے. اور جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں جھگڑے، اب میں یہاں گاڑی پارک کر رہی ہوں، کہتے ہیں یہاں آپ نے گاڑی کیوں پارک کی ہے، رستہ بند کر دیا، اچھا میں ہٹا دیتی ہوں کسی اور جگہ کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں یہاں تم نے کرنا نہیں، بندوق نکال لے گا بندہ. یہاں ہوئے کیسز اس طرح کے. ٹھیک ہے، یہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ نمبر آف کورٹس کم ہیں اور آبادی بڑھ کے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے 18 سال جیل بھگتی اس نے کسی جج صاحب کی فیصلے پہ ہی وہ جیل بھگتی ہوگی نا. تو نمبر آف کورٹس کم ہیں، یہ مسئلہ بہرحال موجود ہے، لیکن وہ جو بے گناہ 20 سال سزا پا گیا اس نے بھی کسی جج صاحب کے قلم سے ہی سزا پائی ہے نا. ظلم ہے. اور یہ بھی تو ہوتا ہے نا مس کیریج آف جسٹس. اور اب سپریم کورٹ میں جب کیس گیا تو وہ اتنا التوا میں رہا کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنا دم توڑ گیا اور فیصلہ بعد میں آیا کہ یہ بری ہو گیا. اور یہ ابھی ریسنٹلی 2-3 کیسز ایسے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں جس عدالت میں کوئی کیس جائے تو ایک وقت کی میعاد ہونی چاہیے، لیکن وقت کی میعاد مقرر کرنے کے لیے عدالتیں بھی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ جہاں جھگڑے زیادہ ہوئے ان کو نپٹانے کے بھی زیادہ ایسی جگہ ہوں جہاں داد رسی ہو سکے. اور یہ سب کچھ میں سمجھتی ہوں کہ ایک وقت پہ ہونا بہت مشکل ہے. اس کا ایک سب سے بڑا چارہ ہے، اور چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، بات یہ ہے ہماری آبادی کم ہونی چاہیے. اور آبادی کم اسی طرح ہونی چاہیے کہ کسی کی شادی ہوئی ہے نا تو 2 افراد ہیں نا، تو 2 افراد سے زیادہ نہیں ان کو چھوڑنا چاہیے اپنے بعد دنیا میں. اب مثلا ہماری شادی ہوئی ہے 2 بچے اور ان 2 بچوں کو بھی 2 بچے پیدا کرنے، تو پھر وہ تناسب برابر رہے گا آبادی کا. پھر یہ مسئلے جو ہیں یہ بھی نہیں پیدا ہوں گے. جب میں رہتی مذہبی جماعتوں کا بڑا رد عمل نہیں، کوئی نہیں مذہبی جماعتیں. لیکن میڈم آپ یہاں تو ایک پولیو کا قطرہ جو ہے وہ اس کو مذہبی یہ تو جان کے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. نہیں، یہ جان کے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے سارا. اور یہ لوگوں میں شعور نہیں ہے اور تعلیم نہیں ہے. ایک تو تعلیم ہم بڑھائیں تو یہ سب باتیں بھی لوگوں کو سمجھ آئیں. اب یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں، اب میرے گھر میں تمام 2 بچوں کے قائل ہیں اور ہیں بھی تقریباً وہی نمونہ سامنے. لیکن اگر میں جا کے کسی دیہاتی کو کہتی ہوں کہ بھئی، یا کسی اپنے ملازم کو کہتی ہوں، ایک ملازم کے 6 بچے، کہ بھئی تم یہ 6 بچوں کے بجائے اگر 2 ہوں تو ان کا معیار زندگی کتنا بہتر ہوگا، تعلیم زیادہ ہوگی. لیکن ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بازو بنیں گے. بازو نے کیا بننا ہے؟ پھر وہ جا کے ان کو ایدی فاؤنڈیشن میں چھوڑ آتے ہیں. جیسے صاحبہ موضوعات بہت ہیں اور باتیں بہت ہیں جو آپ کے ساتھ کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی. ناظرین، یہ تھی جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. گفتگو ان کی آپ نے سنی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. فہیم فارانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.